अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और मल्टीपल उसमें केसेस थे, जिसमें तौहीन अदालत का केस और पंजाब के जितने केसेस हैं उसको इकट्ठा करना और शो करना, इसकी तफसीलात तलब की गई। तो बड़ी आज हैपनिंग थी सारी। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कोर्ट में भी थे, रात को ज़बान पाक थे और अभी भी बड़े थके हुए हैं। लेकिन अभी अगला सवाल ये है बड़ा इम्पोर्टेंट कि प्रोटेक्टिव बेल्स तो मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ें ये भी आ रही हैं कि कहीं तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाता है तो आइंदा का लाहेमल क्या होगा? जाहिर है पीटीआई की जो लीगल टीम है उनको भी पता होगा कि हमने उसके बाद प्लान बी क्या बनाना है। तो ये सारे सवाल जो हैं आज अजहर सिद्दीक साहब से जानते हैं। अजहर साहब, पहले तो आज की जो हेयरिंग्स उस पर हम बाद में जाते हैं, लेकिन पहले ही बड़ा पंचिंग सा सवाल है कि अगर कलअदम करार दे दिया जाता है पीटीआई को, तो फिर कौन से कानूनी रास्ते बाकी रह जाते हैं पीटीआई के पास? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले यार माँ, पर फिर कम निकले। ये मरीम सफदर की ख्वाहिशें हैं और नवाज शरीफ के सोते हुए के डरावने ख्वाब हैं। अच्छा, ये कलअदम करार हो जाएगी। वो कहते ने जरा जी, वो गलियां च कली रांझा की है, गलियां च कला रांझा वादा रांझा वादा नहीं, वो रांझा ही को औकात है इसलिए कोई यार बंदा पूछे यार उससे। तो रांझा से मुराद आपकी किसकी? मैं रांझा जिन्हों मैं कहना सी उन्होंने मैं कहता मैं कह छड़िया उन्हों, पर मैं एक बता दूंगा आपको, ये ख्वाब है भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी हकीकत है। आज कभी सोचें कि इमरान खान जो है वो एक नजरिया का नाम है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि सारी बातों से मुझे भी, मैं ये कहूँ कि मुझे भी इख्तलाफ है, बहुत सी बातों पे रहेगा, ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि अकेला आदमी रब के सहारे खड़ा है। ज़बाने खलक नकाराए खुदा समझो, पीपल्स पार्टी भूल गई है। डूमरने का मकाम है उन सियासतदानों के लिए भी जो समझ नहीं पा रहे कि ये मुल्क आगे जाना है। और मैं पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे, नींद भी मेरी पूरी नहीं हो पा रही। मैं कोशिश के बावजूद घर भी चाहते हैं आप सुने, या सिर्फ ज़बान पार्क, अदालत या अपने दफ्तर, ये तीन ही ठिकाने मैंने तो देखे। बस इसी तरह ही है। अभी तो स्पेसेस में जान नहीं छूटती मेरी। लेकिन देखें जो भी है, जंग आखिरी मौकों के ऊपर, आखिरी दमों के ऊपर है। इमरान खान साहब के देखें हिफाजत बड़ी जरूरी है और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मगर दरखास्त भी दायर की हुई है। बिल्कुल, उस पर आज समाअत होकर पीर तक चली गई है। हम बाकायदा जो है एसपी सिक्योरिटी के साथ वहाँ गए और मैं काफ़ी रात रहा। मैं मेरा 12 साढ़े 12 तो मैं निकला हूँ इमरान खान साहब के घर से और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा आया, बड़ी गुफ्तगू, बड़ी मज़ेदार। व्हाट अ मैन यार। तो वो वहाँ से तो ये बात भी मेरी हुई थी। तो मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब पूरी दुनिया में लोग खड़े होने वाले हैं। ये उस बात का जवाब दे रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, कलअदम, यानी इंसानियत की तस्लील हुई है। हुकूमत ऑस्ट्रेलिया, हुकूमत बाकी जितनी भी हैं, ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में आने वाला है। वैसे अजहर साहब, खान साहब के दौर में भी एक सियासी जमात को कलअदम करार दिया गया था, तो वो किस बुनियादों पर था? वही क्या फार्मूला यहाँ पर भी लग सकता है? देखिए, वो फार्मूला इसलिए नहीं लग सकता कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, देखिए फ़र्क बहुत है। और यहाँ ये कौवा चला था हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गए। यहाँ पेट्रोल पंप इन्होंने बनाए, क्या बात है। अच्छा, वो क्या बना है, प्लास्टिक की बोतल में बना ली। आज तक हमने को पेट्रोल पंप प्लास्टिक की बोतल में नहीं देखा। फटता नहीं है ना, फटता तो वो शीशा ले रहा सवाल जड़ा, और वो तो हमने देखा नहीं। लेकिन यहाँ इन्होंने कोशिश भी कर दी। अच्छा, इमरान के घर से इन्होंने को गुलेली भी बरामद कर ली, इन्होंने को कैंचे भी बरामद कर लिए, पंखा भी पंखा उर्दू वाइट में बड़ा चलता रहा। यस यस, वो एक आटे की बोरी भी आपने देखी होगी, वो दहशतगर्द थी। वो कोई हाईएस्ट डिग्री की दहशतगर्दी बोरी थी। वो वहां नजर आई तो वो भी ले गए। जूस के डब्बे वहां से उठाकर ले गए, तोड़ फोड़ उन्होंने वो कर दी। हाई कोर्ट में ये सारी बातें आज डिस्कस हुई हैं, मैं बता दूं। गर्मी थी, जूस के डब्बे पी लिए तो क्या होगा। अच्छा अजहर साहब, एक लीगल ओपिनियन वैसे दे दें चले देखने वालों के लिए, कि अगर कोई जमात जो है, सियासी जमात की बात करूं, कलअदम करार दे दी जाती है, पीटीआई या कोई भी और,
تو اس کے پاس قانونی آپشن اور کیا رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے جو بین ہے اس کو انڈو کرا سکے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ قلعہ دیکھیں، ایک تو آپ ہے بیان لگاتے ہیں انڈر دی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، جو دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں نا، یہ وہ جواز فراہم کریں گے کہ جناب ہم نے نا سیکشن 11 کے تحت یا باقی سیکشنز کے تحت ہم نے انہیں پیسے اکٹھے کرنے پہ اس پہ بین لگا سکتے ہیں۔ 780A کی جو پرچے ہو رہے ہیں یہ اسی کی تیاری کے لیے ہو رہے ہیں نا، لیکن یاد رکھیے گا، اور وہ جو غیر ممنوع فنڈنگ والی کیس، میں اس میں آتا ہوں تو یہ اگر جب جس دن یہ آرڈر پاس ہوگا اگلے دن یہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا، نوٹ کسی بھی ہائی کورٹ میں، پوری دنیا میں مذاق اڑنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لوگ خود پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں دوسری جو بات ہے، عمران خان صاحب کے اگینسٹ سائفر جب آیا نا، جو گورنمنٹ ٹاپل کی انہوں نے ووٹ خرید کر کراچی سے شروع ہوئے پیسے دے کے، اور وہ تھی بغاوت۔ عمران خان صاحب نے پرچہ نہیں دیا، سیڈیشن کا دینا چاہیے تھا ان لوگوں کے اوپر۔ وہ جو پیسہ باہر دیکھنا، یہ والا پیسہ جو آپ باہر سے لیتے ہیں گورنمنٹ ٹاپل کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ گورنمنٹ ٹاپل کرے، پاکستان اسے میں نے غیر ممنوع فنڈنگ کیس کہتے ہیں، اصل میں وہ فورن فنڈنگ کیس ہے۔ یعنی بنیادی طور پر نہیں، فورن فنڈنگ نہیں ہے، وہ ممنوع فنڈنگ کی ایسی، لیکن میں فرق بتا رہا ہوں۔ اظہر صدیق نے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے ہیں، یہ سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، کیا کرتا ہے؟ دشمن ممالک سے کروڑوں روپے اربوں روپے لیتا ہے اور ایم پی خرید دیتا ہے اور گرا دیتا ہے۔ تو یہ ایک جہاں بغاوت ہے، وہاں آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے۔ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اگر بین لگانا ہے نا پارٹی کے اوپر تو آرٹیکل 17 کے تحت ہے۔ پہلے حکومت آرٹیکل 17 لگائے گی، معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ اسے کنفرم کرے گی، تو تب جا کے پولیٹیکل پارٹی بین ہونی ہے۔ اس کے بعد اس کے ایم پی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارما پر کم نکلیں گے، یا وہ کم والے بھی نہیں نکل رہے ہیں، چانس نہیں ہے بالکل۔ وہ کمی لوگ پتہ کیا ہوں گے، کمی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہے ہم یہ بھی تو مراد لے سکتے ہیں نا کہ ارمان کم نکلے، مطلب کچھ چانسز ہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی دور تک چانس نہیں ہے، نہ قلعدم قرار دینے کا، نہ بین قرار دینے کا۔ کوئی بھی ایکشن لیا جائے گا وہ کورٹوں میں چیلنج ہوگا، اور کورٹوں میں جب چیلنج ہوگا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اور شاید یہ بھول رہے ہیں، یہ جتنا بھی گڑھے کھود رہے ہیں نا، عمران خان نے رواداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دی۔ عمران خان نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے تھے نا، کوئی کیس ایک ثابت کر دیں آپ نے ایف آئی کو جس طرح استعمال کر رہے ہیں، جس طرح پولیس کو، عمران خان نے اس طرح کیا؟ عمران خان نے ٹھیک ہے میڈیا کے حوالے سے معاملات چلتے رہے، لیکن کیا اس طرح پرچے ہوئے؟ اس طرح صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ یعنی بہت سخت کام بھی ہوئے۔ کچھ صحافی گئے تھے جیل میں۔ نہیں، میں پھر کرتا چلوں، وہ جو بات ہے نا، وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ریکارڈ پہ کیا چیزیں تھی، پر اس طرح نہیں ہے کہ بولنے پہ پابندی اور اس طرح بیٹھ کے کام کریں آپ۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے، واضح ہے، اور عمران خان نے قائم کر دی ہیں کچھ چیزیں، اور اس نے آرٹیکل 4 اور 5 کا نفاذ کر دیا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا، یعنی خود تکلیف لے لی لیکن قوم پہ تکلیف نہیں آنے دی۔ آج ایک بڑا منفرد منظر دیکھنے میں آیا، خان صاحب اکیلے آتے ہیں، ایک ہی گاڑی آتی ہے، کارکنوں کو بھی نہیں بتایا جاتا، گاڑی بھی نئی ہے، وہ پہلے استعمال نہیں کی گئی، اور اس کے بعد وہ پیدل بھی آگے جاتے ہیں، دوسرے گیٹ سے نکلتے ہیں، عوام کے درمیان سے نکل چکے چلے جاتے ہیں۔ میں چشمدید ہوں یہ ساری چیزوں کا، بڑا ایک نیچرل سا انوائرمنٹ تھا۔ اس پر کیا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ ہمارا یہ طے تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، ٹی وی پہ چل گیا، ہم نے ٹی وی پہ یہی شو کیا کہ نہیں آ رہے، ہم نے چھپا کر رکھا ہے اس کو۔ سیکورٹی کا انتظام ہم لوگوں نے پورا کروایا تھا، اور عمران خان صاحب گاڑی بدل کے بھی اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو یہ نہ کوئی کہہ دے کہ جناب خاموشی سے اور چلیں۔ جی بالکل، اور آئے اور آ کر ایسے چلے جائیں کہ کیا ہو گیا۔ یہ بھی اسی لیے یہ چیزیں بھی ساری سامنے رکھی گئی۔ عام انسان کے، عام پاکستانی آج حاضر ہوا، بالکل عام آدمی کے ساتھ آئے، اور وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور کافی وقت گزارا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد انہوں نے ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کرنی تھی کہ نہیں، یہ اس سسٹم کے سامنے سر نگوں ہے، یعنی عدالتوں کے سامنے کوئی عدالت سر تسلیم خم کرنا ہے۔ بالکل ان عدالتوں کے سامنے، یاد رکھیے گا، یعنی اور ویسے بھی میں تو آپ کو پتا پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، عدالتوں کے علاوہ میں انصاف کہیں سے ملنا نہیں، کسی سے کوئی انصاف۔ آج اسلام آباد میں بھی ہیئرنگ تھی؟ جی، اسلام آباد میں بھی توشہ خانہ، سوری ٹیرین وائٹ والا معاملہ تھا، اس کے علاوہ بیل والا معاملہ، بیل میں وہاں ایگزمپشن دی تھی، عدالت نے وہاں ایگزمپشن دے دی۔ اب اگلے ہفتے جو ہے نا، اگلے دن جو ہے وہ کافی گہما گہمی گہ رہیں گے، اسلام آباد جانا ہوگا۔ اسلام آباد جانے سے پہلے پرچوں میں ضمانتیں کرانی بڑی ضروری تھی،
ورنہ کل کچھ بھی کر سکتے تھے. اب کیا پلاننگ ہوگی اسلام آباد جانے کی؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جب اسلام آباد گئے تھے تو پیچھے سے جو صورتحال ہوئی، آج خان صاحب نے روسٹم پہ بھی شکوہ کیا اور اپنی فریاد سنائی کہ جو وہاں پر صورتحال ہوئی. اچھا اس سے پہلے نوٹس کرا لیے ہم نے زمان پاک کے آپریشن کے اور باقی چیزوں پہ نوٹس ہم نے آج کروا لیں. آپ یاد رکھیے اگر ہم چیزیں آگے لے کر جائیں ہم بیٹھیں گے نہیں. بہت ہو گیا، حد ہوتی ہے کسی بات کی بھی. کوئی تھوڑی شرم، کوئی حیا. خواجہ آصف کو وہ لفظ اب گلے پڑ رہے ہیں اور ان کے گھر بچے انہیں بیٹھنے نہیں دے رہے. میں بتا دوں آپ کو، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. خواجہ آصف صاحب کے گھر میں اپوزیشن ہو گئی؟ ہو بھائی، آپ کو بڑے بڑے سیاستدان کے سارے گھروں میں اپوزیشن ہو گئی ہے. بچے باغی ہو گئے. وہ باغی ہو، اس کیوں باغی ہونا ہے کہ جس طرح بیٹھ کر آپ اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس ملک کو آگے نہیں چلنے دے رہے. وہ بچوں سب کو بڑی ہوش ہے، بڑی سمجھ ہے، اور وہ کسی ارلے ترلے میں نہیں پڑھنے والے. بڑی بات کریں، یہ نہ ہو کہ کل کو دیگر جماعتوں کے جو بچے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے، ایسا نہ ہو جائے. ہو میں ذہن میں رکھیے گا. مجھے یہ بتائیں، عمران خان کو تو الیکشن لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. ان کو کس نے روکا ہے؟ یہ لڑیں جا کر ذرا باہر. یہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، اس طرح کا تو کچھ. یس، بڑی چیز. یعنی وجہ یہ کہ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے نا، اور یہ اب نکلیں نا باہر جلسے سے کریں نا. کدھر گئی وہ مریم صفدر، وہ جو اپنا دروازے توڑنے والی وہ کیا کہانی چلی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا وہ ایسا کہانی دیکھے کیسی، یعنی بیوقوف کیسے بنایا. وہ جو ہے نا وہ گگلو بگلو حسن اور حسن نواز جب وہ نیب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو ایک تصویر لیک ہو گئی تو مصیبت ڈال دی انہوں نے. مریم کے دروازے کا اپنانا کہاں پر؟ سندھ میں، کراچی میں دروازہ ٹوٹا. وہ ان کا بھی وہ سندھ کی حکومت تھی، اور وہاں جو کچھ ہوا جا کے وہاں سے پوچھتے ہو کتنی گرفتاریاں ہوئی. اور یہاں تو الائنس ہے، پی ٹی ایم کا حصہ ہے. ہاں بس یہی ہے. اور کب تک بے وقوف بناتے رہیں گے اس نظام. اچھا آج کے کیسز کا ذرا آخر میں تھوڑا سا خلاصہ بتا دیجیے. آج کے کیسز کا بیسیکلی وہ 4 پروٹیکٹیو بیلیں تھی وہ ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ توہین عدالت کی درخواست تک 25 مارچ تک، ہاں 27 تک اور 30 مارچ تک، 30 مارچ اور 30 مارچ تک چلی گئی ہیں. اور اس میں جو ہے نا توہین عدالت میں جواب مانگ لی ہے. 56 کیسز نکلے پنجاب میں. ہاں بڑی زبردست بات ہے. وہ آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھ کے، جب لسٹ دیکھیں گے آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اتنے کیسز، اور یہ ظلم ہے پنجاب میں. یس پنجاب میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور جو کہہ رہے تھے نا سینچری نہیں ہے، وہ منہ پہ مار دی ہے سینچری. یہ والی ساری ہو گئی ہے سینچری. بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کالعدم تنظیم کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اگر کالعدم قرار دیا جاتا پی ٹی آئی کو تو یہ صرف خواہش ہی رہ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ لیول پلینگ گیم کس طرح سے ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.